بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر رضا پیج اور اس کے علاوہ حافظ احسان قادری، امام احمد رضا مومنٹ اور دیگر پیج کے ذریعے آج کا یہ سیشن عقائد کے تعلق سے سوال جواب شروع ہو چکا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عقائد کے تعلق سے جو سوالات ہو وہ آپ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے جلوہ تیرا، آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے جلوہ تیرا۔ محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین دین ہے، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین دین ہے۔ اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، رضی اللہ تعالیٰ۔ جی جناب محمد اسرار حسین صاحب، تعویذ گلے پر رہنا سو اس کی پاکیزگی کا جواب دیجیے۔ دیکھیے، تعویذ قرآن کریم کی آیتیں اور احادیث طیبہ میں جو دعائیں مذکور ہے اس کا تعویذ بنانا جائز ہے، اور جو لوگ شرک کہتے ہیں وہ اس بنا پر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفریہ اور شرکیہ الفاظ والے تعویذ سے منع فرمایا، یہ تعویذ جس میں قرآن اور احادیث طیبہ کے کلمات موجود ہو یہ بالکل جائز ہے اور احادیث سے ثابت ہے۔ اور تعویذ چونکہ لپیٹا ہوا ہوتا ہے، اچھے طریقے سے کور کیا گیا ہوتا ہے، اس لیے باتھ روم وغیرہ لے کر جانے میں اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ صحیح طور سے اس کو بند کیا گیا ہو، اور عام طور سے صحیح طور سے ہی اس کو لپیٹ دیتے ہیں۔ جناب زید خان صاحب، وعلیکم السلام۔ وہابیوں کی مہمان نوازی کیسے جائز ہوگی جب آپ نے ان کو وہابی ہی کہہ دیا، اگر واقعی میں وہ وہابی ہیں تو؟ اگر ایسا ہے کہ وہ لوگ عقائد کو جانتے نہیں، انجانے میں جاتے ہیں، تو ان کے تعلق سے بات الگ ہے، ان کو آپ قریب کریں، سمجھانے کی کوشش کریں۔ لیکن جن کا عقیدہ وہابیت
جیسا ہو، یعنی کفریہ اور گمراہیت کا عقیدہ ہو، ایسے لوگوں سے دور رہنے کا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ تو جب دور رہنے کا حکم فرمایا تو دعوت میں ان کے مہمان نوازی کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسرار حسین صاحب مولوی الیاس کاندھلوی کی کتاب، اس کے ملفوظات جو ملفوظات الیاس کے نام سے چھپی ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ مولوی الیاس نے یہ کہا ہے کہ آج کل مجھے خواب میں الہام بہت ہوتے ہیں، اس لیے کوشش یہ کرو کہ مجھے نیند زیادہ آئے۔ پھر یہ بھی لکھا کہ خشکی کا زمانہ تھا، نیند میں کمی ہوئی تو میں نے ڈاکٹر اور حکیموں سے مشورہ لیا اور سر پہ تیل کی مالش کی برکت سے میری نیند میں اضافہ ہو گیا، اور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے قرآن کریم کی آیت کریمہ کنتم خیر امہ کی تفسیر یہ بتائی گئی کہ اے الیاس، اس قوم کے لیے تم نبی کی طرح بھیجے گئے ہو، اب اس سے بڑھ کر اور کیا گستاخی چاہیے؟ آپ چاہے تو دیکھ لیجئے ملفوظات الیاس، اس میں پیج نمبر 49 یا 50 میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ شاہ نواز خان صاحب، وہابیوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ ممکن ہی نہیں کہ انہوں نے کسی کو اس طرح کا کلمہ پڑھایا ہو، بلکہ الحمدللہ تقریباً 90 لاکھ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے۔ جی اذہان ابن امان اللہ صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار ہونے پر اعتراضات کا جواب، پہلے تو آپ اعتراض پیش کیجئے، اور مختار ہونے کے دلائل قرآن اور حدیث میں اتنے ہیں کہ میں آپ کو سیدھا سا ایک ریفرنس دے دیتا ہوں۔ الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ تقریباً 60 آیت کریمہ اور تقریباً 300 حدیثوں سے یہ ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دافع البلا بھی ہیں اور مختار کل بھی ہے۔ اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں، شروع ہی سے آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ واقعی میں اعلیٰ حضرت نے دلائل کے ایسے انبار لگا دیے کہ ایمان میں تازگی بڑھتی جائے گی، اور یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی عظیم محمد صاحب، بنو تمیمی، یہ قبیلہ عبد الوہاب نجدی اسی قبیلے کا ہے، ہی از فرام دی سیم ٹرائب، بنو تمیم۔ ابن عبد الوہاب نجدی بنو تمیم قبیلے سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ It's not عقیدہ related question۔ شاہ نواز خان صاحب، آپ کا سوال وہابیوں کا ایک اور اعتراض ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھ سکتے، پر ہمارے ایک اولیاء کرام جن کا نام ہے با یزید بستامی۔ اچھا، دراصل کیا ہے کہ یزید کی محبت میں یزید کا نام کوئی نہیں رکھتا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کروڑوں لوگ نام رکھتے ہیں، یہ فرق ہے۔ یزید نام برا نہیں ہے، لیکن یزید کی محبت میں کوئی نام نہیں رکھتا۔ ہاں البتہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ان کے نام پر اور ان کی محبت میں کروڑوں لوگ رکھتے ہیں، یہ فرق ہے۔ برائے مہربانی عقائد کے تعلق سے سوال کرے، قوالی یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، فقہی مسائل مفتیان کرام سے پوچھ لیجیے۔ جناب عابد شیخ صاحب، آپ کا یہ کہنا کہ تعویذ پہننا شرک ہے اور نہیں ہے تو حدیث سے ثابت کرے۔ آپ میری کلپ دیکھ لیجئے تعویذ کے تعلق سے، یوٹیوب میں اور فیس بک میں سرچ کر لیجئے۔ وہابیوں کی کلپ کے ساتھ میں نے
ایک جواب دیا ہے، اور وہ کلپ ان کی آواز اور میری آواز دونوں ملا کے بنائی گئی ہے۔ ان کے ریفرنسز اور ہمارے ریفرنسز دونوں اس طرح موازنہ کیا گیا ہے حدیثوں کے ریفرنسز کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو کلیئرٹی مل جائے گی۔ جی محمد سہیل رضا صاحب، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ پر لعنت بھیجی، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یہ بات تو کلیئر ہے۔ انبیاء کرام کی قبروں کو یہود اور نصارہ نے سجدہ گاہ یعنی قبر کو فیس کر کے نماز پڑھتے تھے یا قبر کے اوپر مسجد بناتے تھے۔ جتنی بھی درگاہیں ہیں اس کے تعلق سے یہ حدیث فٹ کر کے کہتے ہیں کہ مزارات بنانا جائز نہیں، جبکہ مزار کا موجود رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد قبر کے اوپر نہیں بنی، اور انہوں نے یہودیوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دی تھی، یعنی قبروں کے اوپر مسجد بنا دی تھی، اور یہ قبروں کے بازو میں مساجد رہتی ہے، تو اس حدیث کو یہاں فٹ کرنا یہ جہالت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبروں کو فیس کر کے نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے اس حدیث سے۔ ہم الحمدللہ قبروں کو فیس کر کے نماز نہیں پڑھتے، نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اور اللہ کے اولیاء کرام جو اپنی اپنی مبارک قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، جو جنت کے باغ میں آرام فرما رہے ہیں، ان کے تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مبارک قبریں، ان کی مبارک مرقد، ان کی مبارک قبروں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ لوگ جنت کے باغوں میں آرام فرما رہے ہیں، بلکہ جنت انہی کے صدقے میں ہمیں ملنی ہے۔ یہ جنت کی خوش نصیبی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے لیے وہ آمادہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مبارک قبروں کے پاس کھڑا رہنا یہ باعث برکت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہر وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے وہاں کھڑا ہونا، اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ حدیث میں لعنت بھیجی گئی ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی نہیں چاہتا۔ اور اس طرح کے مسکوٹیشنز کرنے والوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے واضح فرما دیا کہ جو آیتیں بت اور مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی ان کو انبیاء اور اولیاء پہ فٹ کرنے والے یہ بدترین مخلوق میں سے ہیں۔ تو یہ وہابی نجدی اپنے آپ کو بدترین مخلوق میں شامل کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہم سنی مسلمان بہترین مخلوق میں شامل رہنا چاہتے ہیں۔ جناب عظیم محمد صاحب، یا محمد کہنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل یا رسول اللہ کہنا یہ جائز ہے۔ یا محمد کا لفظ ادب کے لحاظ سے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح کے القاب سے یاد کرنا یہ جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے ندائے یا رسول اللہ پر، جو اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے حدیث کی روشنی میں یا رسول اللہ کی ندا کو جائز اور بہت خوب طریقے سے اس کو ثابت فرمایا ہے۔ جناب اذہان ابن امان اللہ، books with regards to Aqidah of Ahlus Sunnati wal Jama'ah in English. Yes, you can refer to Ja al-Haq, which is in English, as well as you can refer to a website alahazrat.net, in which you will find articles on the Aqidah of Ahlus Sunnah, and also there is a website Ahlus Sunnah, AHLU/SUNNA. اہل السنہ میں آپ جا کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو عقائد کے تعلق سے انگلش میں کافی چیزیں مل جائے گی۔ سو ریفر ٹو دوز ویب سائٹس اینڈ آلسو ریفر ٹو دا جا الحق بک which is available in English. Inshallah you will get all the answers in light of the Quran and Hadith, along with the objections and the answers for those objections. جناب محمد سلمان علی صاحب، شیعہ کیا توبہ کر کے سنی بن سکتا ہے؟ بالکل، کوئی بھی سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہدایت رکھی ہے اس کے لیے تو وہ ضرور توبہ کرے گا اور توبہ کر کے سنی بن جائے گا، اور جن کے دلوں میں مہر لگ گئی ہے وہ ہرگز واپس نہیں آئیں گے، اور حدیث پاک میں اس کا تذکرہ بھی ہے، لا یعودون، وہ لوگ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، جس کے تعلق سے اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، لا یعودون، آگے ہوگا بھی نہیں، تو الگ ہے دائمہ، پھر تجھ کو کیا۔ جناب مجب اللہ
اس کے مجب اللہ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، غیر مقلدین کا کوئی مذہب نہیں ہے، ہاں وہ جو احادیث کی روشنی میں خود سے مسائل نکال کے بتاتے ہیں بنا کسی امام کی تقلید کے، اپنے طور سے سمجھ کر وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تخریج کیے ہیں مسائل، جو استنباط کیے ہیں، وہ مسائل حدیث کی روشنی میں، ظاہر چاروں ائمہ نے حدیث کی روشنی ہی میں مسائل کو استنباط کیے ہیں، تو یہ تھوڑی بہت مشابہت ہوتی ہے امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے استخراج کیے ہوئے مسائل سے، لیکن یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں مانتے۔ ہاں یہ ہے کہ جو مسائل یہ بتاتے ہیں مطابقت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور بعض مسائل میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ چونکہ یہ تقلید کے منکر ہے اس لیے یہ اجماع کے خلاف ہے، اور جو اجماع کے خلاف ہے ان پر اجماع یہ ہے کہ وہ اہل بدعت اور اہل نار ہے۔ تو حدیث سے مسائل نکالنا یہ ہر شخص کا کام نہیں، یہ مجتہدین کا کام ہے، لیکن آج کل وہابی، نجدی، غیر مقلد، یہ تقلید کو شرک اور حرام کہنے والے، ان میں اتنی صلاحیت ہے کہاں کہ قرآن اور حدیث سے مسائل کو استنباط کر سکے۔ قرآن اور حدیث سے مسائل استنباط کرنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے کہ کبھی یہ لوگ اس علوم کا نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتاب ایک رسالہ الفضل الموہبی جو فتاوی رضویہ شریف میں غالباً 27ویں جلد میں، نئی پرنٹ میں غالباً 27ویں میں ہے، الفضل الموہبی، اس میں آپ دیکھ لیجئے مجتہدین کے شرائط اتنے لکھے ہوئے ہیں کہ ہم پڑھیں گے تو لگے گا کہ ہم تو مجتہد کی پہلی سیڑھی میں بھی جا نہیں سکتے، اتنا کٹھن مقام ہے وہ۔ جناب خدیر احمد شریف صاحب آمین یا رب العالمین۔ جی وعلیکم السلام۔ مزار شریف کو چومنا یہ سجدہ نہیں ہے، چومنا الگ ہے، سجدہ کرنا الگ ہے۔ اگر چومنا یہ سجدہ ہوتا تو بچوں کو چومنا یہ بھی منع ہو جائے گا، جھکنا اگر سجدہ ہوتا تو کسی چیز کو لینے کے لیے جھکنا یہ بھی منع ہو جائے گا۔ یہ وہابی چونکہ اولیاء کرام کی دشمنی کرتے ہیں اس لیے ان کو ادب سے سلام کرنا، یعنی اولیاء کرام کی بارگاہ میں ادب سے سلام پیش کرنا اور ان کی بارگاہ، ان کی مقدس قبروں کو چومنا، ان کو یہ سجدہ نظر آتا ہے، جبکہ سجدے کے کچھ شرائط ہے۔ وضو کا ہونا ضروری ہے، قبلہ رو ہونا ضروری ہے، سجدے کی نیت کا ہونا ضروری ہے، سجدے میں ہاتھ، پیر اور گھٹنے، ناک اور پیشانی یہ سب لگنا زمین پر ضروری ہے۔ چومنے میں ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف لوگوں کو کنفیوز کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے باز رہنے کی اب بھرپور کوشش کرے، ان سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ ممکن ہو تو جو نئے طور سے جو سرے سے عقائد کے تعلق سے واقفیت نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں، اور جو بہت ہی ڈیپ ہو چکے ہیں ان سے آپ دور رہیں اور اپنے کو بھی ان سے دور رکھیں۔ جی محمد پرویز صاحب قوالی کے تعلق سے مفتیان کرام سے معلوم کر لیں۔ جناب عامر حسین شیخ صاحب وعلیکم السلام۔ دیوبندیوں کا اعتراض کہ اعلیٰ حضرت نے قرآن شریف کا غلط ترجمہ کیا ہے، ایک ترجمہ تو غلط ثابت کر دے، خالی کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ نجدیوں کی، دیوبندیوں کی عادت ہی یہی ہے، اعلیٰ حضرت کو بلیم کرنے کے لیے کہہ دیتے کہ اعلیٰ حضرت نے فلاں غلطی کر دی، یہاں غلطی کر دی، یہاں غلطی کر دی کہتے ہیں لیکن دکھاتے نہیں ہیں، اور کنز الایمان شریف میں غلطی دکھا دئیے، انشاءاللہ کبھی نہیں دکھا سکتے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں، پرنٹنگ مسٹیک کرا کے یہ غلطی دکھا سکتے ہیں، ویسے کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں انشاءاللہ غلطی نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ حضرت کے قلم کو بھی محفوظ فرمایا۔ یہ میرا کہنا نہیں، بڑے بڑے علماء کا کہنا ہے کہ ویسے اولیاء کرام محفوظ ہیں، وہ خطاؤں سے اللہ تبارک و تعالی انہیں حفاظت فرماتا ہے۔ بالخصوص 3 علماء کرام کی کتابیں بھی، ان کے قلم بھی محفوظ ہے، یہ علماء نے فرمایا، جن میں ایک حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے علامہ عبدالعلی فرنگی محلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ عنہ۔ ان کے قلم کو بھی، ان کی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے غلطیوں سے حفاظت رکھی ہے۔
جی سمیر اتاری صاحب درود شریف اذان سے پہلے پڑھنے کا یہ ثبوت مانگ رہے ہیں. ان سے پوچھئے کہ اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ کیسا ہے؟ کسی نیک کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنا، اسی طرح ہر کام درود شریف پڑھ کے شروع کرنا، یہ باعث برکت ہے. بسم اللہ اگر کسی نے پڑھ کے اذان شروع کر دیا تو اس کا مطلب اذان میں بسم اللہ کو ایڈ کرنا نہیں ہوا، بلکہ باعث برکت کے لیے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ اذان کا حصہ نہیں بن جاتا. اسی لیے برکت کے لیے جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ درود شریف اذان کا حصہ نہیں بنتا، بلکہ اللہ کے نام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کے اللہ کی رحمتیں حاصل کر کے ہم اذان کہتے ہیں، جو باعث برکت ہے. اور اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کے لیے تو کافی حدیثیں موجود ہے. ان وہابیوں سے کہیے، ان دیوبندیوں سے کہیے چلو ٹھیک ہے تم اذان سے پہلے درود شریف کو پڑھنا اس لیے نہیں چاہتے کہ تم اذان کا حصہ سمجھتے ہو. اب حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد درود شریف پڑھ کر میرے لیے دعا کرو، تو درود شریف پڑھنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. اب کیا نبی پر بلیم رکھو گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درود کو اذان کا حصہ بنا دیا؟ یہ تو ہرگز نہیں کہہ سکتے. اب یہ پتہ چلا کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ جائز ہے. جب جائز ہے تو تم لوگ کم سے کم اذان کے بعد درود شریف شروع کر دو. تم تو ایسے ہو کہ نہ اذان سے پہلے پڑھتے ہو نہ بعد میں پڑھتے ہو، بلکہ نہ حدیث کو سمجھتے ہو نہ قرآن کو سمجھتے ہو، بلکہ الٹا لوگوں کو کنفیوز کرنے میں لگے ہوئے ہو. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان کہ درود شریف اذان سے پہلے بھی جائز، اس پر بھی حدیث کی روشنی میں یہ بھی حدیث کی روشنی میں ثابت ہے، اور اذان کے بعد درود شریف یہ بھی حدیث طیبہ کی روشنی میں ثابت ہے. ان وہابیوں کو چاہیے کہ اس طرح غلط باتیں نہ کرے، بلکہ اذان کے بعد یا پہلے درود شریف برکت کے لیے شروع کر دے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو اذان کے بعد درود شریف پڑھے اس کے بعد میرے لیے دعا کرے، ایسی دعا کہ اللہ نے آلریڈی مجھے وہ مقام عطا فرما دیا، مقام وسیلہ، مقام محمود، مقام رفعت عطا فرما دیا. پھر بھی اگر کوئی میرے لیے اس طرح دعا کرتا ہے کہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، مقام وسیلہ عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو میرے لیے اس طرح دعا کرے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. تو اذان کے بعد دعا پڑھنے سے ہم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان سے وعدہ فرما دیا تو اللہ تو ان کو نوازے گا ہی. ہم شفاعت کے لیے یہ دعا پڑھتے ہیں، اور یہ دعا پڑھنے سے پہلے ہمارے آقا نے اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، تو ان کو چاہیے کہ درود شریف شروع کر دے. اسی میں بھلائی ہے. ظاہر ہے یہ بھلائی چاہتے نہیں، یہ شفاعت چاہتے نہیں، یہ برکت چاہتے نہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے درود پر ان کو بغض دکھانا ہوتا ہے، تو اپنا بغض یہ دکھا رہے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. جناب سمیر پاشا صاحب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے اللہ اکبر، اس پر آپ یوٹیوب میں سرچ بھی کر سکتے ہیں. میرے انگلش میں بھی لیکچرز ہے، اردو میں بھی ہے، اور کافی ہمارے علماء کرام کے لیکچرز موجود ہے. سیدنا امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 7 رسائل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین پر ہے، پیرنٹس آف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ انگلش میں بھی یہ کتاب امام جلال الدین سیوطی کی ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت کی بھی ایک کتاب شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام، جو کہ عربی میں ہے، اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے. اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صرف والدین نہیں بلکہ تمام آبا و اجداد، تمام امہات، سب کے سب صرف مسلمان نہیں بلکہ اپنے اپنے زمانے کے سب سے بڑے اور سب سے اونچے درجے والے پکے مسلمان اور سب سے بزرگ ترین لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد اور امہات ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سب کے سب پکے مسلمان. سید مظہر صاحب مزار پر سجدہ تعظیمی کرنا یہ حرام ہے. سجدہ تعظیمی دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی شریعت میں جائز تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. ہمارے آقا نے جب منع فرما دیا تو سجدہ تعظیمی یہ کوئی نہیں کر سکتا. ہاں
اگر کوئی سجدہ تعظیمی کر بھی لے گا تو وہ حرام ہوگا، شرک نہیں ہوگا۔ سجدہ عبادت کوئی کرے گا تبھی شرک ہوگا، سجدہ تعظیمی سے شرک نہیں ہوگا بلکہ حرام ہے، ہماری شریعت میں منع کیا گیا ہے، اس لیے سجدہ تعظیمی نہیں کرنی چاہیے۔ یس تھینک یو انتخاب۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب شہزادی سمی، وعلیکم السلام. You want to know that how can we know that this person is Wahhabi? Actually, if you speak to him, you know the beliefs what he utters. If you find it in accordance with the beliefs of Sahaba Kiram Ridwanullahi alayhim ajmain, such as calling Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam to be permissible, believing that Allah has bestowed the knowledge of the unseen to his prophets alayhimus salatu wat taslim, believing that Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wasallam is hadir and nadir, believing that Allah tabaraka wa ta'ala has bestowed Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam with such powers that he is dafi'ul bala, he is remover of the calamities, he is the authority holder, then he is in accordance with the beliefs of Sahaba. And if he denies, saying that no, calling Ya Rasulullah is shirk, calling Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam as dafi'ul bala is shirk, and to say that Allah has bestowed the knowledge of the unseen to the prophets of Allah, it is wrong. If someone utters such, then you can find that he is not from Ahlus Sunnati wal Jama'ah, because he is rejecting the belief of the Quran, belief of Sahaba, and beliefs of the Ahadith of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. Janab Afroz Ahmad Sahab, your question, Walaikum Assalam. At my workplace there are few people belong to Ahle Hadith and Devband. They all are into that since very long time. They got badly hypnotized. How to handle such fellows? They always try to provoke me by doing gustakhi. How to handle? If they provoke you to insult the prophets of Allah, to do gustakhi, that is to do the blasphemous statements, to utter against the prophets of Allah, against the awliya, then you have to immediately be away from those people in order to protect your iman. Sayyiduna Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu, if I am not wrong, when he was told to listen to the recitation of the Quran by some people who were on the deviant path, he denied to listen to the Quran. People asked, what's wrong to listen to the Quran? He said, I am not going to listen to the Quran because if I get inclined towards the recitation, I may be inclined to listen to other things as well. So to listening to the Quran from the deviant people is also not right. Then how to be friend with them? It has to be avoided, and please make sure that you be away with those people, from those people. And if they try to confuse you, you have the books with you, you have the scholars in your area, you can refer to the books through online as well. Refer to the book Ja al-Haq and other books of Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Study the answers, study their objections and how to respond to them, how to counter them. Study well. You can get the guidance from the ulama of Ahlus Sunnati wal Jama'ah as well. So if they in any way, at any given time, if they try to confuse you, you are ready to answer them and you are ready to shun them. عبد السلیم قادری صاحب, نن مسلم کے ساتھ معاملہ یہ جائز ہے؟ وہابی, بد مذہب, غیر مقلدین, ان کے ساتھ معاملہ جائز نہیں ہے. تو کفار کے ساتھ معاملہ یہ ایک الگ چیز ہے, اور گستاخان رسول سے معاملہ یہ ایک الگ چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخوں سے دور رہنے کا حکم دیا, اور بزنس بھی آپ کفار سے کر سکتے ہیں لیکن بد مذہب سے اور
جیسے آج کل غلط عقیدے والے دیوبندی، وہابی، نجدی، ان سے آپ کاروبار بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بات مت کرو، سلام مت کرو، کھانا مت کھاؤ، ان کے پاس مت بیٹھو، ان کی نماز جنازہ مت پڑھو اور ان کے پیچھے بھی نماز نہ پڑھو۔ اتنی ساری وضاحت کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہمیں معاملات رکھنا چاہیے، دین ہی از گوئنگ اگینسٹ دی حدیث آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک کفار کی بات ہے وہ الگ ہے، ان سے معاملات جائز ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جناب عبد الرحمن رضوی صاحب، your question that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam having superpowers and you wanted the proof from the Quran and the ahadith of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, please refer to the book Al-Amn wal-Ula by Ala Hazrat Imam Ahmad Raza radiyallahu ta'ala anhu, and you will get the guidance that how much powers Allah has bestowed upon his Habib sallallahu ta'ala alaihi wasallam. And I should take my words back that you can guess how much powers. We are unable to comprehend the powers bestowed upon Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. If you want the evidences from the Quran and Hadith, refer to the book Al-Amn wal-Ula by Ala Hazrat and also Fiqhush Shahanshah by Ala Hazrat, in which you will find all the answers about the authorities of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. جناب شاداب اشرفی صاحب، جمعہ کی نماز کے لیے اگر سنی مسجد نہیں تو آپ ظہر پڑھے، اکیلے گھر میں ظہر پڑھے، جمعہ واجب نہیں اگر قریب میں کوئی سنی مسجد نہیں، اور اگر سنی مسجد ہے تو آپ ضرور مسجد میں جائے، اگر نہیں ہے تو آپ کے اوپر جماعت واجب نہیں، جمعہ واجب نہیں، آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات مفتیان کرام سے معلوم کر لیں۔ وعلیکم السلام۔ جناب مزمل سید قادری صاحب، نظر سے بچنے کے لیے خالی کالا داغا نہیں بلکہ تعویذ پہنا دیجئے جس میں قرآن کریم کی آیات موجود ہو، سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہو، یا احادیث طیبہ میں جو دعائیں مذکور ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس طرح دعائیں لکھ کر دم کر پہنا دیجئے یا پانی میں دم کر کے پلا دیجئے، خالی داغا نہ پہنے۔ جی جناب علی سید صاحب، آج کل مدینہ شریف میں جو وہابی سنیوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں، اس کا جواب الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے بخوبی دیا ہے اور کافی جوابات اس کے آ چکے ہیں کئی علماء کرام کے طرف سے، اور الحمدللہ ابھی حال میں پاکستان کے ایک عالم دین نے تو الٹا سوال کر کے ان کو چپ ہی کرا دیا جب یہ کہا کہ صلاۃ و سلام پڑھنا جماعت کے ساتھ جائز نہیں، حدیث سے دکھاؤ، تو کہا کہ حدیث سے یہ دکھاؤ کہ کہاں منع کیا گیا ہے۔ آپ لوگ بھی کاؤنٹر کرنے کی عادت ڈالیے، کوئی بھی سوال کرے کہ اس کی دلیل چاہیے کہ میلاد شریف کرنا کہاں سے ثابت ہے، تو آپ الٹا سوال کیجئے میلاد شریف کرنا حرام ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا حرام ہے، یہ کہاں لکھا ہوا؟ ہم چھوڑ دیں گے۔ کوئی پوچھے کہ عرس کی دلیل لائیے، تو آپ پوچھئے کہ عرس کی دلیل تو ہم دیں گے، لیکن عرس کرنا منع ہے، حرام ہے، یہ ہمیں دکھائیے حدیث میں کہا ہے۔ اس طرح کے آپ سوالات کریں گے تو انشاءاللہ وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ رہی بات کعبے کی طرف منہ کرو، گنبد خضرا کی طرف یا روضہ اقدس کی طرف نہ کرو، تو ان سے پوچھو کہ کعبے کی طرف منہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کعبے کی طرف ہے؟ اگر یہ وجہ بتاتا ہے تو وہ اللہ کو مجسمہ مانتا ہے، جو کہ غلط عقیدہ ہے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں کعبے کی تعظیم کے لیے کعبے کی طرف منہ کرو، تو ان سے کہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے کعبہ ہے، تو یہاں جب تعظیماً منہ کرنا جائز ہے تو ہمارے آقا کی طرف منہ کرنا بدرجہ اولا جائز ہے۔ جی حاجی غلام حسین صاحب، عام آدمی کی قبر میں بھی چادر چڑھا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن عام طور سے اولیاء کرام کی مزاروں کو دکھانے کے لیے، یعنی لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بزرگ کی مزار ہے، اس لیے چادر چڑھا کے اہتمام کیا جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی فضل فرمائے. آمین. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اچھا، چائے میں سیدھے ہاتھ سے پی رہا ہوں، یہ کیمرہ کی وجہ سے الٹا ہاتھ نظر آتا ہے، کوئی فتویٰ نہ لگا دے. اس سے پہلے بھی ایسے اعتراض ہوئے تھے. بسم اللہ. It shows left hand. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اچھا، کچھ لوگ مناظرے کے تعلق سے دعوت دیتے آ رہے ہیں کہ ہم حافظ احسان سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے، یا دوسرے ہمارے سنی علماء سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو ہمارا ان سے مطالبہ ہے، خالی آپ بک بک نہ کریں، واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے خالی کہتے نہ رہے کہ ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں. الحمدللہ ہم لوگ مناظرے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اس شرط پہ کہ آپ تحریر دے، آپ رائٹنگ میں دے اپنے لیٹر پیڈ پہ کہ ہم اس موضوع پر فلاں ٹاپک پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے. آپ جب تحریر یہ آفیشیل دیں گے، ہمارے ای میل آئی ڈی پہ آپ اس کو میل کر دیجئے. assunnatrustsrilanka@gmail.com پہ آپ assunnatrustsrilanka@gmail.com پہ آپ تحریر بھیجیے، آفیشیل لیٹر بھیجیے کہ آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ضرور اس کا جواب دیں گے اور مناظرے کی آگے کی کارروائی ہم بات کریں گے. خالی بیٹھے بیٹھے یہ مت کرو کہ میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، تمہارے عالم کو بلاؤ، حافظ احسان کو بلاؤ. خالی ایسے بات کرنے سے چلتا نہیں. کوئی بھی ہر ایرا غیرہ ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری کہیں بھی کچھ بھی اعلان کر سکتا ہے، لیکن اس سے کام نہیں چلتا. آفیشیل تحریر ضرور دیجیے، انشاءاللہ ہم جوابی کارروائی کریں گے اور جلد سے جلد مناظرے کی تیاری کریں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ آپ لوگ میں کتنی سچائی ہے، آپ لوگوں میں کتنی ہمت ہے. الحمدللہ ہم ہماری کتاب سے تو ہمارے عقائد کو ثابت کریں گے، تمہاری کتاب سے بھی تمہارے عقائد کو غلط ثابت کریں گے، اور تمہاری ہی کتاب سے ہمارے عقائد کو انشاءاللہ ہم صحیح ثابت کریں گے. شرط یہ کہ تحریر آفیشیل ہو. ساجد خان دیوبندی جو پاکستان کا ہے، طارق جمیل کا چیلا، اس نے کئی مرتبہ کہا کہ ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں. ہم نے تحریر مانگی تو ادھوری تحریر دی. ہم نے تحریر کو دکھا کے کہا کہ ایسی تحریر نہیں چاہیے، بلکہ یہ لکھو کہ ہم فلاں ٹاپک پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن آج تک نہیں دیا، نہ ہی انشاءاللہ یہ کبھی دیں گے، اس لیے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ پھنس جائیں گے. قرآن کریم کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، تورات زبور اور انجیل کو اللہ کا کلام نہیں مانتے. تو ہم نے مطالبہ یہی کیا کہ آپ لکھ کے یہ دو کہ میں ساجد خان دیوبندی نقشبندی تورات زبور اور انجیل کو اللہ کا کلام نہیں مانتا اور مناظرے میں ثابت کروں گا کہ یہ اللہ کے کلام نہیں ہے. یہ تحریر ہم نے مانگی، ابھی تک وہ تحریر دی نہیں اور نہ ہی کبھی دیں گے، اس لیے کہ دیں گے تو یہ بھی پھنس جائیں گے. دیوبندیوں نے خود کہا ہے کہ تورات زبور اور انجیل یہ اللہ کے کلام ہے. اس لیے کوئی بھی مناظرے کی بات کرے، سیدھی سی بات کہ we are ready to discuss, we are ready for debate on the condition send a letter officially to assunnatrustsrilanka@gmail.com with the heading, with the topic, saying that we are ready to do debate with you on this topic, saying that for example I don't agree that Allah has given the knowledge of the unseen to his Nabi sallallahu alaihi wasallam, and we will prove that Allah has not given the knowledge of the unseen. Write the topic and mention, so that inshallah we will give you a reply and we will come for the debate as soon as possible inshallah. Muhammad Khan Sahab, you are not supposed to reply the azan given by the Wahhabis. Give the reply for the azan given by the Sunnis. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یہ عقیدہ دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا ہے. یہ عقیدہ کفریہ ہے. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس نے کفر کیا. یہی وجہ ہے کہ مسیلمہ کذاب کا قتل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا اور قادیانی کا بھی رد ہوا، اس لیے کہ جو یہ کہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے
وہ ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی ہمارے آقا آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا۔ ہمارے آقا نے خود بھی ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور فرمایا کہ کوئی نبی ہے ہی نہیں میرے بعد۔ جب ہمارے آقا نے فرما دیا کوئی نبی نہیں آ سکتا ان کے بعد، تو یہ دیوبندی اگر یہ کہے تو بالکل حدیث کے خلاف ہے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور سوال یہ آیا تھا، حیدرآباد کا بردر عمران، اس کی ایک کلپ دیکھنے کو ملی جس میں یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ سوال یہ جب ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود کون سا پڑھا جائے اور سلام کون سا پڑھا جائے، تو اس نے یہ کہا کہ درود ابراہیم پڑھنے کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی افضل درود ہے۔ اب اس کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ دوسرے درود تاج ہوا یا درود نور ہوا، یہ سب درود جھوٹوں نے لکھا ہے، یہ الفاظ کہے بردر عمران نے، اور یہ کہا کہ جب ہمارے آقا نے یہ فرمایا کہ یہی درود افضل ہے اس لیے دوسرے درود کو رد کرنا چاہیے۔ ارے جاہل، جب ہمارے آقا نے یہ فرمایا درودوں میں یہ درود افضل ہے، اس کا مطلب باقی درود بھی درود ہے، تبھی تو یہ فرمایا کہ یہ افضل ہے۔ دوسرے درود کو ریجیکٹ تو نہیں کیا نا، بلکہ یہ فرمایا یہ درود افضل ہے، اس کا مطلب دوسرے درود بھی درود ہے اور یہ درودوں میں افضل ہے۔ تو تم کہتے ہو کہ درودوں میں افضل یہ ہے اور یہ بھی کہتے ہو کہ دوسرے جتنے بھی درود ہے وہ سب من گڑت ہے، تو تم ہی واقعی میں وہاں بھی ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں پر سمجھتے نہیں۔ اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کے تعلق سے پوچھا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ارے بے وقوف بردر عمران، التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ سلام نہیں ہے، بلکہ ہمارے آقا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پیش کیے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کو تم سلام کہتے ہو۔ سلام تو ہمارے آقا پر سلامتی نازل کرنے کی بات ہے، اور جو اللہ کے لیے ہمارے آقا نے الفاظ استعمال فرمائے اس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ یہ افضل سلام ہے۔ کہاں گئی تمہاری عقل؟ اور تم نے یہ بھی کہا کہ یا نبی سلام علیک یہ انڈیا کی پیداوار ہے۔ اے بردر عمران، تم جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام ایھا النبی، سلام اے نبی، یہ کہنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو یا نبی سلام علیک کا مطلب کیا؟ اے نبی آپ پر سلام۔ السلام علیک ایھا النبی کا مطلب کیا؟ اے نبی آپ پر سلام۔ تو یا نبی سلام علیک کہنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت کو رکھ کے تم نے یہ کہا کہ یہ ہندوستان کا بنایا ہوا ہے۔ واقعی میں تم بے وقوف ہو، واقعی میں جاہل ہو۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بغض رکھتے ہو کہ ان کی حدیث کو بھی غلط بیان کرتے ہو۔ حدیث میں سلام کے ذکر میں تم نے التحیات کا لفظ کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ بہتر سلام ہے، جبکہ یہ سلام ہے ہی نہیں۔ اور یا نبی سلام علیک کو تم نے ہندوستان کی پیداوار کہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے السلام علیک ایھا النبی کہہ کے نبی پر سلام اس طرح بھیجا، یعنی اے نبی آپ پر سلام۔ یا نبی سلام علیک کا معنی بھی اے نبی آپ پر سلام ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بغض رکھنا، اتنی دشمنی رکھنا، وہ بھی اس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو، جن کے کلمے سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، اور تمہاری محفل میں سن کے واہ واہی کرنے والے ان سب پر توبہ لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو اللہ نے سلام بھیجا اس سلام کا مذاق اڑانا، اس پر توبہ واجب، اور اس مذاق پر جو لوگ ہنسے ان پر بھی توبہ واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ جی شیخ ربانی صاحب، وہابی کہتا ہے کہ صرف مسلمان کہو، الگ الگ فرقے مت بناؤ، تو ان سے کہو کہ اپنے آپ کو وہابی بھی نہ کہے، اپنے آپ کو غیر مقلد بھی نہ کہے، اپنے آپ کو اہل حدیث بھی نہ کہے، اپنے آپ کو جماعت اسلامی بھی نہ کہے، اپنے آپ کو دیوبندی بھی نہ کہے، خود ہی نام رکھتے ہیں، خود ہی الگ ہوئے اور کہتے ہیں کہ مسلمان پکارو۔ اللہ اکبر، ہم تو کہتے ہی یہی ہے کہ آؤ اہل سنت والجماعت میں تاکہ سب مسلمان کہلائے۔ تم ہی ہم سے الگ ہوئے، تم ہی صحابہ کرام کے عقائد سے الگ ہوئے، تم ہی نے نئے نئے نام شروع کیے، نئے نئے گروپس پیدا کیے، تو الگ تو تم ہوئے ہو اور ہم کو دعوت دیتے ہو
سب کو مسلمان کہو، آؤ سب کو مسلمان کہنے کے لیے چاہتے ہو تو سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ، سب مسلمان ہو جائیں گے، لیکن یہ بھی ہوگا نہیں، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا 73 فرقوں میں 72 جہنم میں جائیں گے، تو جہنم میں جانا ہی ہوگا ایسے لوگوں کو جو گستاخیاں کرتے ہیں۔ مزمل سید قادری صاحب جمعہ مبارک کہنا، اس پر الحمدللہ کئی مرتبہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ پوسٹ ہو چکے ہیں، آپ سرچ کر دیجئے جمعہ مبارک کہنا کیسا، اور میرا نام بھی ڈال دیجئے اس میں سرچ میں، انشاءاللہ آپ کو تفصیلی جواب مل جائیں گے۔ جی عابد علی خان صاحب، صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ ان سے کہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگتے ہیں یا کسی اور سے کوئی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی سے مانگتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ کہیں گے کہ نہیں، ضرورت کے وقت ہم استاد سے بھی مدد لیتے ہیں، والدین سے بھی مدد لیتے ہیں، بھائی بہنوں سے بھی مدد لیتے ہیں، اور پولیس سے بھی مدد لیتے ہیں، دوسرے لوگوں سے بھی مدد لیتے ہیں، تو وہ اپنے دعوے پر جھوٹے ہیں۔ دراصل انبیاء اور اولیاء کی مدد سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، لیکن اپنے مدد کی جب بات آتی ہے، دنیا دار لوگوں کی مدد کی جب بات آتی ہے تو اس آیت کو یہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ جب لکھا یہ ہے، کہا یہ ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کسی اور سے نہیں، تو کسی اور میں پولیس بھی آ گئے، لائرز بھی آ گئے، دکاندار بھی آ گئے، والدین بھی آ گئے، استاد بھی آ گئے، دوست بھی آ گئے، بھائی بھی آ گئے، ان سب کو قبول کرتے ہو، صرف انبیاء اور اولیاء کو قبول نہیں کرتے۔ اس کا مطلب انبیاء اور اولیاء سے دشمنی ہے۔ تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، جو میرے ولی سے عداوت کرے اس سے میرا اعلان جنگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جنگ کی دعوت دے رہا ہے۔ کس کے لیے؟ جو اولیاء کرام کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہیں، جو برائی کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے جو انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی دشمنی میں اس طرح قرآن کو مسکوٹ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں کیا؟ کہ اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ ارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، اب بھی وقت ہے، توبہ کر کے سنی بن جائیے، انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جی وقت ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چند کلمات کو قبول فرمائے، کوئی خامی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہونے تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔